اور سننے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جاپان کے دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے شہر ٹوکیو کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹوکیو کے دلچسپ اور حیران کر دینے والے حقائق جو آپ کی دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا یقینی سبب ہوں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ دوستو، ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت اور جاپان کے 47 صوبوں میں سے ایک ہے۔ ٹوکیو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 1,39,29,286 افراد اور اس کے دیہی اور شہری علاقوں کی ٹوٹل آبادی 3,80,05,76 افراد ہونے کی وجہ سے دنیا میں اسے پہلا درجہ حاصل ہے۔ ٹوکیو شہر کا کل رقبہ 2,190 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ دیہی علاقہ 3,925 مربع کلومیٹر اور میٹروپولیٹن ایریا 14,034 مربع کلومیٹر ہے۔ لفظ ٹوکیو دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک ٹو اور دوسرا کیو۔ ٹو کا مطلب مشرقی اور کیو کا مطلب شہر یا دارالحکومت ہے، جو مجموعی طور پر مشرقی شہر بنتا ہے۔ ٹوکیو بنیادی طور پر ایک ماہی گیری سے تعلق رکھنے والوں کا گاؤں تھا، جسے 1457 میں ادو قبیلے کے کیسل نامی شخص نے آباد کیا تھا، اور اس شہر کا نام بھی ادو تھا۔ 1603 میں یہ شہر دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا، جس کی آبادی 18ویں صدی تک 1 ملین سے اوپر تھی، لیکن اس وقت یہ شہر جاپان کا دارالحکومت نہیں تھا۔ 1944 اور 1945 میں ٹوکیو پر ہونے والے بم حملوں میں شہر کا 70% سے زیادہ حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اور 2 لاکھ کے قریب شہری موت کی آغوش میں چلے گئے، اور یوں اس شہر کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کافی وقت لگا۔ اگر اس شہر کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو جاپان میں 10,000 سے زائد پاکستانی مقیم ہیں، اور جاپان میں رہنے والے ان پاکستانیوں میں سے 70% لوگوں نے جاپانی خواتین سے شادی کر رکھی ہے۔ پاکستانیوں کی یہ تعداد قانونی طریقے سے جاپان میں رہائش پذیر ہے، لیکن 15,000 سے زائد ایسے پاکستانی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے جاپان میں رہتے ہیں۔ جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں میں سے 20% جاپان کے اسی شہر ٹوکیو میں رہتے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے رہنے والے اکثر اس شہر سے دور ہی رہتے ہیں۔ جاپان میں رہنے والے یہ پاکستانی جاپان سے پرانی گاڑیاں خرید کر اپنے ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں امریکہ وینڈنگ مشین کے اعتبار سے کیپٹل سمجھا جاتا ہے، لیکن ٹوکیو وینڈنگ مشینوں کے اعتبار سے امریکہ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ یہاں پر ہر 35 فٹ کی دوری پر وینڈنگ مشین نصب کی گئی ہے۔ آپ ان وینڈنگ مشینوں سے کپڑے، کینڈی، ملک، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور روزمرہ استعمال ہونے والی تقریباً ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ٹوکیو امیر ترین اور مہنگے شہروں کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے۔ ٹوکیو میں شاپنگ کرنے پر ملکی اور غیر ملکی کسی بھی فرد پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر صرف ایک شرط رکھی گئی ہے کہ شاپنگ کرنے والے ایک دن میں کم از کم 5,000 جاپانی ین خرچ کریں۔ اس کے بعد کوئی بھی سروس ٹیکس، GST ٹیکس اور کسی بھی قسم کا ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا۔ جاپان کے ایک شہری کو دنیا کے سب سے عمر رسیدہ ہونے کا اعزاز دیا گیا، اور اس کا نام دی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا، لیکن 2010 کے دوران ٹوکیو شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جب ٹوکیو کے سرکاری اہلکار اپنے کچھ عہدیداروں کے ساتھ ایک گھر میں ایک شخص کی 111ویں سالگرہ منانے آئے اور حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے انعامات بھی ساتھ لائے، لیکن اس وقت ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب انہیں پتہ چلا کہ جس شخص کے لیے وہ یہ سب کچھ لے کر آئے ہیں اسے مرے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا تھا کیونکہ وہ اس شخص کی ہر ماہ پینشن لے رہے تھے۔ اس شہر میں موجود ٹوکیو ٹاور اپنی منفرد بناوٹ اور ایفل ٹاور سے مشابہت کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس ٹاور کو ایفل ٹاور سے 78 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔
ٹوکیو ٹاور ایفل ٹاور سے 39 فٹ بلند ہے۔ اس ٹاور کو ہر 5 سال بعد رنگ کیا جاتا ہے۔ اسے رنگ کرنے کے لیے 7500 گیلن رنگ درکار ہوتا ہے، جو 1 سال کے عرصے میں انسانوں کی مدد سے رنگ کیا جاتا ہے۔ ٹوکیو شہر میں 1985 کے دوران تعمیر ہونے والا شنجوکو ریلوے اسٹیشن دنیا کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن سے تقریباً روزانہ 37 لاکھ مسافر اپنے سفر کا آغاز اور اختتام کرتے ہیں۔ دنیا کی مشہور ترین کمپنیاں جو اپنی کامیابی اور انفرادیت کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں، ان کا تعلق بھی جاپان کے اسی شہر ٹوکیو سے ہے۔ کار بنانے والی کمپنیوں میں ہونڈا کے نام سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس کمپنی کا تعلق ٹوکیو سے ہے۔ دنیا میں بہترین رزلٹ دینے والے کیمروں کی ٹاپ کلاس کمپنیاں فیوجی، نائکون، کینن، ایپسن، پیناسونک، اولمپس، پینٹیکس اور کاسیو کمپنی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہی نہیں، سونی موبائل، سونی ٹی وی اور کئی دیگر سونی کی پروڈکٹ بنانے والی یہ کمپنی بھی ٹوکیو کے مرہون منت ہے۔ ٹوکیو میں 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں۔ ٹوکیو میں 7 ایسے ایئرپورٹ بھی موجود ہیں جو صرف اندرون ملک پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹوکیو میں ہر سال اپریل میں بچوں کو رلانے کا فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے، جس میں والدین اپنے بچوں سمیت شریک ہوتے ہیں، اور اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اسے غیر اخلاقی کام قرار دیتے ہوئے شرکت نہیں کرتے۔ فیسٹیول میں سب سے زیادہ دیر تک رونے والے بچے کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ ٹوکیو کی شیگویا کراسنگ اپنے لاتعداد مسافروں کی کراسنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک وقت میں کم و بیش 1000 سے زائد لوگ سڑک کراس کرتے نظر آتے ہیں۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق ٹوکیو میں لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ ٹوکیو میں بہت سی یونیورسٹیاں، کالجز اور سکولز موجود ہیں۔ جاپان کی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں اردو زبان سکھانے کے لیے باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں۔ ان 3 یونیورسٹیوں میں سے 2 ٹوکیو میں موجود ہیں۔ جاپان حکومت کا ماننا ہے کہ جو پاکستانی اپنے بچوں کو اردو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اردو اور انگلش میں الگ الگ اسکولز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جاپان کا کاروباری لحاظ سے 4 کروڑ سے زائد افراد کے ساتھ اردو بولنے اور سمجھنے والوں سے واسطہ ہے، جس کے لیے اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی مناسب تعداد کا جاپان میں ہونا ضروری ہے۔ ٹوکیو کی بڑی یونیورسٹیوں میں یونیورسٹی آف ٹوکیو، ہتسوبیشی یونیورسٹی، کیو یونیورسٹی، ٹوکیو کے کوجی یونیورسٹی، ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز قابل ذکر ہیں۔ ٹوکیو اقوام متحدہ کی یونیورسٹی کا صدر مقام بھی ہے۔ ٹوکیو میں فٹ بال، باسکٹ بال، خواتین کی والی بال، تیراکی، میراتھن، رگبی یونین، جوڈو کراٹے اور ٹینس جیسی کھیلیں بہت شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ ٹوکیو 1964 کے سمر اولمپکس کی میزبانی بھی کر چکا ہے، اور اب 2020 کے اولمپکس کی میزبانی کا اعزاز بھی جاپان کو حاصل ہے۔ 11 اکتوبر 2018 کو ٹوکیو میں کھولی جانے والی ٹویوسو مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کی ہول سیل مارکیٹ ہے، جہاں پر روزانہ 50,000 سے زائد خریدار مچھلی کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ٹوکیو کا اسکائی ٹری ٹاور دنیا کا سب سے بلند ترین براڈ کاسٹنگ ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس ٹاور کی بلندی 1902 فٹ ہے۔ محترم ناظرین، آپ 7-Eleven کے نام سے مشہور اسٹورز کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ بہت سے لوگ اسے امریکن باشندے کی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اسٹورز کا آغاز کرنے والا بھی ٹوکیو شہر سے تعلق رکھتا تھا، جو بعد میں امریکہ شفٹ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوکیو 7-Eleven کا مرکز بھی کہلاتا ہے، کیونکہ صرف ٹوکیو شہر میں 2100 کے قریب 7-Eleven اسٹورز موجود ہیں۔ ٹوکیو کے 36% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ ٹوکیو کا موسم مرطوب آب و ہوا پر منحصر ہے۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اگست 2013 کو 39.5 سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں پر گرمیوں کا سب سے گرم مہینہ اگست اور سردی جنوری میں ہوتی ہے۔
टोक्यो का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कोमोमोटरी है, जिसकी बुलंदी 6,617 फीट है, जबकि दीगर पहाड़ों में तकानोसो 5,699 फीट, ओडेक 4,154 फीट और माईटेक 3,048 फीट बुलंद है। यामानशी सूबे के करीब दरिया तामा पर वाक़े ओकोतामा झील टोक्यो की सबसे बड़ी झील है। टोक्यो शहर सतह समंदर से 131 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। एक सर्वे के मुताबिक टोक्यो की सड़कों के किनारे लगे दरख्तों की तादाद 9,50,000 है, जो मकामी हुकूमत की एक मुनफरिद और माहौल दोस्त पॉलिसी की ज़िंदा मिसाल है। दोस्तों, ये थी टोक्यो के बारे में एक खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दूसरी दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपनी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।